نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة العصر مکیۃ، سورہ عصر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹائم پیریڈ۔ عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں۔ امام شافعی رحم اللہ کا قول ہے اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کوئی اور چیز نازل نہ فرمائی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف سورہ عصر نازل فرما دی ہوتی تو یہ لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے یہ صورت ہے سورہ عصر۔ کل 3 آیات ہیں۔ مکی دور کے شروع کی صورت ہے۔ انتہائی دل نشین فقروں میں پیغام پہنچا دیا کہ سننے والا ایک دفعہ سن کر بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ پائے، خود بخود یہ آیات لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جائیں۔ الفاظ بہت سادہ ہیں اس صورت کے، لیکن مضمون بہت گہرا۔ مشکل مضمون کو مشکل الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن مشکل مضمون کو، کسی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کو بہت سادہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل کام ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، صورت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ 3 آیات ہیں اور 3 آیتیں مل کر ایک سادہ سا جملہ سامنے آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے، دوسری میں وہ بات جس پر قسم کھائی گئی، اور ایک جنرل رول سامنے آ رہا ہے، ایک عمومی قانون ہے جو کہ دے دیا گیا، اور تیسری آیت میں استثناء بیان کر دیا گیا، ایکسیپشن بیان کر دیا گیا۔ اور اس صورت میں انسان کے اصل اور حقیقی کامیابی اور ناکامی کا معیار سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ اس صورت میں جو کامیابی بیان کی جا رہی ہے وہ کامیابی اعلیٰ درجے کی کامیابی نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں ہے، یہ تو خسر سے بچنے کا طریقہ بتایا، صرف پاس پرسنٹیج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیلویشن چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اس کی منیمم کوالیفیکیشن کیا کیا ہونی چاہیے۔ کلام میں تاکید کی انتہا ہے، تاکید کے تمام اسلوب جمع کر لیے گئے ہیں۔ قسم سے بات شروع کی گئی، قسم میں خود زور ہوتا ہے۔ انا کا لفظ لایا گیا، انا خود تاکید کے لیے آتا ہے۔ انسان پر الف لام لگایا گیا، تمام انسان۔ پھر فی کے اوپر لام تاکید کا لگا ہوا ہے، لفی۔ خسرن کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین پھر تفخیم کے لیے آتی ہے، زور دینے کے لیے آتی ہے۔ اور 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں نجات کی، جو یہ 4 شرطیں پوری کرے گا وہی خسارے سے بچے گا۔ چاروں شرطوں میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ 4 انگریڈینٹس ہیں، 4 اجزاء ہیں اور چاروں ہی نہایت اہم ہیں۔
جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور دوا میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی جائے یا دوا تبدیل کر لی جائے تو صحت حاصل نہیں ہوگی. تو یہاں بھی یہ چاروں کمپلسری ہیں اگر نجات چاہیے، ان میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اب ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے تیزی سے دوڑتے ہوئے وقت کی. سلولی اینڈ سائلنٹلی جو وقت دوڑ رہا ہے، فلیٹنگ ٹائم. اس وقت میرے سامنے جو گھڑی لگی ہے اس کو اگر دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں تو مطلب سمجھ آ جائے. ٹک 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 ٹک، سیکنڈ 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 سیکنڈ، زمانہ گزر رہا ہے نا. سیکنڈ کی سوئی دوڑی چلی جا رہی ہے. اگر کسی کے پاس گھڑی نہ ہو تو اس کے پاس دل تو ہے. دل کی ہر دھڑکن انسان کو دنیا سے دور آخرت سے قریب کرتی ہے، اپنے گھر سے دور اور قبر سے قریب کر رہی ہے. 1 منٹ میں کتنے قدم بڑھ رہے ہیں قبر کی طرف؟ 72 ٹائمز دل دھڑکتا ہے. 72 سٹیپس قبر سے قریب ہو رہے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیز رفتار سواری پر بیٹھیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. دوڑتے ہوئے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے دوڑتے ہوئے وقت کی، فلیٹنگ ٹائم. عیسار کہتے ہیں تیز ہوا کے بگولے کو، ہوا کے جھکڑ کو. عصر، تیزی سے گزرتا ہوا وقت. اپنے لیے آپ سوچیں، آپ کو لگ رہا ہوگا ہم کل ہی تو آئے تھے، ابھی تو ہم نئے اسٹوڈنٹ تھے، ابھی تو ہم نے کورس جوائن کیا تھا. 20 مہینے کہاں چلے گئے؟ دوڑ گئے نا، تیزی سے دوڑتا ہوا ٹائم. کبھی بچپن کا سوچنے لگتا ابھی تو ہم بچے تھے، ابھی تو میں چھوٹی تھی. کیسی اپنی میموریز یاد آتی ہیں. اگر آپ اسی اسکول کو جانتی ہوں جس اسکول میں آپ نے پڑھا ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جس اسکول سے خود پڑھا ہوتا ہے اسی میں بچے بھی داخل ہوتے ہیں. وہاں کے در و دیوار دیکھ کر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ میں یہاں کھیلتی تھی، اس کلاس روم میں بیٹھی تھی. یہ ڈیسک اتنے بڑے بڑے لگتے تھے جو آج اتنے چھوٹے لگ رہے ہیں. یہ ہال اتنا بڑا لگتا تھا، اسٹیج پر اچک اچک کر دیکھتے تھے، لگتا تھا کتنا اونچا ہے. اب لگتا ہے شرنک ہو گیا، جیسے چھوٹا کیسے ہو گیا. اور لگتا ہے کل کی تو بات ہے، امی ہاتھ پکڑ کے لائیں تھیں. کتنی جلدی وقت گزرتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ. لگتا ہے کل ہی تو میری شادی ہوئی تھی، آج بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. کل میں بہو بن کر آئی تھی، آج میری بہو آ رہی ہے. اگر ہم سے کوئی سوچے کتنا وقت گزرا تو ہم شاید کہیں کہ شاید 10 سال گزرے ہوں گے. سچی بات ہے، اگر اپنی اپنی عمروں کا ہم سے حساب لیا جائے اور ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہم کتنے سال کے ہیں، اور کوئی ہم سے کہے کہ تم گیس کرو کہ تم کتنے سال کے ہو، ہم کہیں شاید 25 سال کے ہوں گے. ایسے ہی لگتا ہے نا. چلو بہت سے بہت 30 کے ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوئی ہوگی میری عمر. لیکن دیکھیں کتنا وقت گزر گیا اور دوڑا جا رہا ہے. 1 سیکنڈ میں کیا کچھ ہو جاتا ہے کائنات میں. روشنی 1,86,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے 1 سیکنڈ میں. 1,86,000 مائلز. سورج جو ہے 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہا ہے. زمین 1 گھنٹے میں 45,000 میل کا سفر خلا میں طے کر لیتی ہے. ایک عربی کا شعر ہے، مفہوم یوں ہے کہ میری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے. جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے عمر کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سانسوں کا سرمایہ ہم کو دیا ہے اور تجارت پہ لگا دیا. جاؤ اب تم ٹریڈنگ کرو. دیکھو نقصان مت اٹھانا، فائدے والی ٹریڈنگ کرنا. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، کل یغدو، ہر ذی نفس صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے، فمعتقها او موبقها، پھر یا تو وہ اپنے سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ہر انسان تاجر ہے اور اس کا سرمایہ اس کا وقت ہے، 24 گھنٹے جو اللہ نے اس کو دیے. تاجر جو ہوتے ہیں ان کے پاس 2 طرح کے سرمایہ ہوتے ہیں، 2 طرح کی کموڈیٹیز ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں امپیریشیبل آئٹمس. مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے کرسیاں ہیں، میزیں ہیں، آج نہیں بکیں تو کل بک جائیں گی، کل نہیں بکیں تو پرسوں بک جائیں گی.
اور کچھ کے پاس پیریشبل آئٹمز ہوتے ہیں، آج ہی بکنا ضروری ہوتا ہے، آج نہیں بکیں گے تو کل بیکار ہو جائیں گے۔ اور ان پیریشبل آئٹمز میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چلو ڈیپ فریزرز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر پرزرو کر کے رکھ لیں اپنی چیزوں کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں رکھتے، ان کو تو آج کے آج ہی سودا کرنا ہے۔ تو انسان ایسا تاجر ہے جس کے پاس ایک پیریشبل آئٹم ہے جس کو کہ پرزرو کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں، آج کے آج اس کا سودا کرنا ہے اس وقت۔ اور وہ انسان کا سرمایہ وقت ہے، کسی ڈیپ فریزر میں نہیں رکھ سکتے، کسی جگہ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے کہ اچھا آج 2 گھنٹے میں نے استعمال نہیں کیے، میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں، کل یہ 2 گھنٹے نکال کے تھو کر کے میں یوز کر لوں گی۔ نہیں، گیا تو گیا۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے، اس کی تجارت دیکھ کر سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ وہ برف ہر منٹ ہر سیکنڈ پگھل کر بہہ رہی تھی، فوراً سودا کرنا ضروری تھا۔ ذرا بھی غفلت سے کام اگر لے گا برف بیچنے والا، اس کی برف پانی بن کر ضائع ہو جائے گی۔ یہ انسان کا حال ہے، ذرا غفلت میں وقت گزارے گا، وقت بہہ جائے گا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا، گیا۔ آپ دیکھیں اخبار بیچنے والے جو ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اخبار کی ویلیو دن کے شروع میں ہوتی ہے۔ جتنی جلدی اخبار بیچ دیں اتنا اچھا، شام ہوتے ہوتے خریدار کم ہونے لگتے ہیں، اور تاریخ اگر بدلی، ردی کا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ویلیو بچی اس کی۔ تو ہم یہی تو ہے نا، اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں کہ ہر انسان دیکھ لے بما قدمت لغدن، کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے۔ تاریخ بدلے گی، سانس ختم، قیامت آ جائے گی، کوئی ویلیو نہ ہوگی کسی عمل کی۔ تو وقت کی قدر کرو، ضائع مت کرو، اندیشوں میں مت گزار دو، ifs and buts مت سوچو کہ اللہ کے راہ میں لگا دوں گی اپنے آپ کو تو یہ آفت آ جائے گی، وہ آفت، یہ مشکل، وہ مشکل۔ نہیں، تم اپنے وقت کو استعمال کرو، بہترین جگہ لگا دو، کھپا دو اللہ کے لیے، آخرت کما لو۔ تو زمانے کی قسم اٹھائی گئی ہے اور زمانے کو گواہ کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، یعنی جو قوموں کے قصے قرآن میں آئے ہیں سمجھیں کہ اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا، ایک انڈیکس ہے یہ سورت قرآن کے مضامین کا بھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، دیکھ لو قوم عاد کو، دیکھ لو قوم سمود کو، کیا وقت ضائع کیا انہوں نے۔ انسانوں کی اکثریت کو انسان دیکھے تو واقعی کیا احساس ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ الانسان کہا گیا ہے، ایک جنرل رول بتا دیا گیا ہے کہ سب انسان خسارے میں ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہذہ آیۃ فیہا وعید شدید، یہ وہ آیت ہے جس میں کہ شدید دھمکی دی گئی ہے کہ سب انسان خسارے میں ہیں۔ کہ ایک ہے سرمایہ کے اندر کمی ہو جانا، نقص، اسی سے لفظ نقصان بنا ہے۔ کمی اگر ہو گئی ہے تو چلو وہ پوری ہو جائے گی، کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ نقصان ایسے لاس کو کہتے ہیں جس کا ازالہ ممکن ہو۔ لیکن خسارہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، یہ نفع میں کمی کا نام نہیں ہے، عارضی نقصان کا نام نہیں ہے۔ خسارہ معمولی نقصان نہیں کہ 2-4 ہزار کا 2-4 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ خسارہ مکمل بربادی، مکمل تباہی۔ آج کل ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے لاس ان پروفٹ۔ یہ لاس ان پروفٹ کی بات نہیں ہے، پروفٹ تو گیا سو گیا، اصل سرمایہ بھی ڈوب گیا، ختم، گیا، کچھ نہیں بچا۔ فوز اور فلاح کا اینٹونیم ہے یہ لفظ، ضد ہے فوز اور فلاح کی، خسارہ۔ ہیومن ٹریجڈی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سب انسان خسارے میں ہیں، سب انسان مشقت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بدھا نے کہا ہے نا کہ زندگی دکھا ہے، کوئی بے فکر نہیں ہے دنیا میں، سب جتے ہوئے ہیں، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی مشقتیں، پریشانیوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے، صدمے اور دکھ بھی سہنے پڑتے ہیں۔ تو باقی مخلوق تو چلو کھپ کھپا کے دنیا تک ہی ہے، مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ انسان کی جو ٹریجڈی، انسان کا جو المیہ ہے وہ یہ کہ دنیا کی حد تک سب کچھ محدود ہے ہی نہیں،
بلکہ موت کے بعد سخت تر مرحلہ شروع ہو جائے گا، حساب کتاب۔ وہ شعر کہا ہے نا کہ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ اگر دنیا میں مشقت محنت غلط رخ پر کی تو اپنے آپ کو مزید مشقت کی طرف لے کے جا رہا ہے انسان، آگے بھی دردناک سزا ہے، عذاب علیم ہے، اور یہ ہے خسران، یہ ہے اصل گھاٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک ھو الخسران المبین، یہ ہے واضح نقصان۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا۔ اس زندگی سے اگر ابدی زندگی نہ کمائی تو ہلاکت اور بربادی سے سابقہ پڑے گا۔ یہ گھڑی تو انسان کو صدا دیتی ہے نا کہ دیکھو عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اس خسارے سے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، ایک ریلیف ہے کہ اچھا دیر از اے وے آؤٹ، کوئی جگہ ہے، کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جو مجھ کو خسارے سے بچا لے۔ فرمایا ہاں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چاروں لازم ہیں، ایک بھی اس میں سے کم ہوا نجات نہ ہوگی۔ یہ صراط مستقیم کے 4 مائل سٹونز ہیں، سنگ میل ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر۔ ایمان اور اسلام یہ بھی قرآن کی 2 اصطلاحات ہیں اسلام کی۔ اسلام کیا ہے؟ قانونی درجہ۔ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، زبان سے کلمہ پڑھو اور دل کے اندر کلمہ اتر جائے، دل گواہی دے، دل پکار اٹھے کہ ہاں یہی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کو بڑا کرنا، رسول کی بات ماننا، یہی ہے مقصد زندگی کا۔ کلمہ پڑھنا اور اسلام لے آنا یہ قانونی درجہ ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد انسان کے عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، ایک لیگل فارمیلٹی ہے نا جو پوری کی ہے، پہلے جیسا تھا بعد میں بھی ویسا ہے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں پڑھتا، پہلے زنا کرتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی زنا کرتا ہے۔ تو اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی نہ آئے، ممکن ہے، لیکن ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ بدلے، عمل ایک جیسا رہ جائے، ناممکن ہے۔ جتنا پختہ، جتنا گہرا ایمان ہوگا اتنا خوبصورت، نکھرا اور جمع ہوا عمل ہوگا، اندر جتنا تقویٰ ہوگا اوپر سے انسان اتنا ہی محسن ہوگا۔ حالت ایمان میں کوئی گناہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور کوئی چوری کرنے والا جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور کوئی شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور سوچیں اگر اس وقت موت آ گئی، زنا کرتے کرتے موت آ گئی، یا شراب پیتے پیتے موت آ گئی، یا چوری کرتے کرتے اگر موت آ گئی، یا غیبت کرتے کرتے موت آ گئی، یا بے ایمانی کرتے کرتے موت آ گئی، تو حالت ایمان میں تو نہ مرے۔ حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ انسان جب اس طرح گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی جگہ آپ کو بہت ناگوار، آپ کہتے ہیں میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتی یہاں پر، تو جب گناہ کی کیفیت میں انسان ایسا ملوث ہوتا ہے، ایمان اس سے باہر آ کر معلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کی حالت سے باہر نکلتا ہے، ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہم سے تو کہا گیا کہ دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔
تو ایمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ گناہ وہ کرے گا اللہ اس کی سزا دے گا، اور یہ ڈر اس کو گناہ کرنے نہ دے گا ارادہ کر کے۔ رسولوں نے منع کیا ہے اس کام سے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ کر نہیں سکے گا۔ تو ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اچھائیاں کرنی ہیں۔ یہ دو کام ذاتی سطح پر ہو گئے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لے آیا انسان، گناہوں سے بچا، نیکیاں کی۔ عام تصور یہ ہے کہ جس نے یہ دو کام کر لیے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی یہاں دور کی جا رہی ہے۔ یہ تو 50% ایمان ہے، تو 50% ایمان پہ کہاں نجات ہے؟ یہ تو آدھا ایمان ہے۔ آدھے نوٹ سے تم چنے نہیں خرید سکتے، تو آدھے ایمان سے تم جنت خریدو گے؟ ہو نہیں سکتا کہ انسان سوچے کہ میں ایمان لے آئی اور میں نے عمل کر لیا، بس چلو کافی ہے۔ یہ تو شروعات ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب کیا کرو؟ تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو۔ تواسی کے معنی ہیں تاکید اور اصرار کے ساتھ کسی بات کی تلقین اور نصیحت کرنا۔ تواصو کے اندر قوت بھی ہے اور شدت بھی ہے، یعنی اب کیا کرنا ہے؟ پورے زور و شور اور قوت کے ساتھ حق کا اعلان کرو۔ تواصو، بتاؤ لوگوں کو۔ پہلے دو مرحلے یہ تھے کہ حق کو مانا، یعنی ایمان لائے، حق پر عمل کیا اور حق کا اعلان کیا، یہ ہے عمل صالح۔ ریکگنائز دا ٹروتھ، اناؤنس دا ٹروتھ، پروپیگیٹ دا ٹروتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کی حد تک کر لیا۔ اب آگے بڑھنا ہے، حق کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ جب ایک چیز کو اچھا سمجھ کے، بھلا سمجھ کے قبول کیا ہے، خود جب نجات کی راہ نظر آ گئی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھٹکتا چھوڑ کر صرف خود اس راستے پر چل پڑیں؟ دنیا میں جن لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ کہیں جائیں خود اور کہیں بہت مزے کا ان کو کھانا کھانے کو ملے، ان کو وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا، کہتے ہیں ہے فلاں ہوتا کتنا مزہ آتا، ہے اس کو بھی بلا لیتے وہ بھی کھا لیتا۔ مائیں جب کچھ پکاتی ہیں اور بچے گھر پہ نہیں ہوتے، ایک ایک نوالے پہ بچوں کو یاد کرتی ہیں کہ ہے میرا فلاں بچہ ہوتا تو اس کو کتنا پسند تھا، وہ بھی کتنے شوق سے کھاتا۔ تو دنیا کی نعمتیں تو ہم کو اچھی نہیں لگتی جب ہم شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی نعمت کو ہم شیئر نہ کرنا چاہیں دوسروں کے ساتھ، اور ان کو اس کا مزہ چکھانا نہ چاہیں؟ چکھا تو دیں، کہیں چکھ تو لو، چکھ کے تو دیکھو ہے کیسا۔ تو کوشش کرنی ہے دوسروں کو بھی بتانے کی۔ مومن ایسا خود غرض نہیں ہوتا کہ بس اپنے لیے خیر سمیٹ لے اور دوسروں کو بھول جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تواصوا بالحق، حق کو پھیلاؤ، پروپیگیٹ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو دعوت دو۔ اور حق ہے کیا؟ بڑا وسیع لفظ ہے۔ حق وہ ہے جو کہ ریالٹی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا حقیقت، ریالٹی۔ حق کیا ہے؟ ریالٹی۔ محض خیالی وہمی چیزوں کی طرف دعوت مت دو لوگوں کو، حق کی طرف دعوت دو، حقیقت کی طرف بلاؤ۔ اللہ حق ہے، فرشتے حق ہیں، جنت دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ اور یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو حق ہے، دوزخ حق ہے، آگ حق ہے۔ تو یہ ہے حقائق، یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریالٹی، اس کی طرف بلائے انسان۔ پھر حق وہ ہے جس کو عقل مانے۔ مثلاً اپنے آپ کو خسارے سے بچانا، عقل مانتی ہے اس بات کو۔ خود کو نقصان سے بچانا حق ہے۔ تو لوگوں کو نصیحت کریں، وصیت کریں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ با مقصد کام حق ہیں، فضول کام ناحق ہیں۔ لغو چیزوں سے پرہیز کروانا، حق کی طرف لے کر آنا، یہ بھی حق ہے۔ پھر اخلاقاً جو کام واجب ہیں وہ حق ہیں۔
تو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینی ہے لوگوں کو، یہ بھی تواصو بالحق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تواصو بالحق میں چھوٹی سی چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر سب سے بڑے حق کا اعلان شامل ہے۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی سب سے بڑی ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو تواصو بالحق، اس کو قرآن نے بعض مقامات پر 2 ٹرمز کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تواصو بالحق میں 2 چیزیں آتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حق کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کوئی غلط چیز ہوتی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کم از کم دل میں برا سمجھے گا تو خود تو نہ کرے گا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے، اور اگلا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ دراصل حق کی دعوت اور صبر کا مرحلہ لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی شخص ہے، کسی کا قرضہ ادا نہیں کر رہا، آپ جا کر کہیں کہ بھائی تم اس کا قرض ادا کر دو، یہ بات سننی اس کو اچھی نہیں لگے گی، تیوری پر بل ضرور آئے گا، رویہ کولڈ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو باتیں بھی سنا دے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والے، انٹرفیئر مت کریں ہمارے معاملات میں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ سڑک پہ جا رہی ہیں اور بچوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے اور کرکٹ کھیل رہے ہیں اس پہ، آپ گاڑی روک کر کہیں کہ بھائی بیچ سڑک میں کیوں کرکٹ کھیل رہے ہو؟ آپ کی گاڑی تو چلی جائے گی، وہ کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر آپ کو سب گھوریں گے، بالکل ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ تواصو بالحق کے لیے تو صبر بہت ضروری ہے۔ دراصل خود حق کو پہچان لینا اور خود حق پر قائم ہو جانا نسبتاً آسان ہے،